مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب زندگی کے کچھ اوراق کا ذکر ہو رہا ہے. وہ ذکر جو خود قرآن مجید نے کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عراق کے رہنے والے تھے، وہاں سے چل کے صحرائے عرب میں آئے تھے اور بیوی اور بیٹے کو آباد کر گئے تھے. تنہائی کا عالم تھا، کوئی مونس و غمخوار بھی نہیں تھا. کتنا بھروسہ ہے اپنے رب پر کہ صحرا میں بیٹے کو پھینک گئے ہیں، لیکن یقین ہے کہ یہ بیٹا آگے چلے گا. صحرا میں بھی پروردگار اس کی پرورش کرے گا اور یہ دنیا کے سہاروں سے بے نیاز ہو کر قدرت کے سہارے پہ آگے بڑھے گا. یہ بہت بڑا اعتماد ہے ایک نبی کا اپنے پروردگار پر. چلے گئے تھے، چھوڑ گئے تھے. میں نے ذکر کیا تھا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد آئے تھے تو رات خواب میں قربانی کا حکم ہو گیا تھا. پھر چلے گئے تھے اس واقعہ کے بعد، اور جب دوبارہ آئے تو قدرت نے کہا کہ یہ مقدس جگہ ہے، یہ نبیوں نے آباد کی ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کے صدقے سے آباد ہوئی ہے، یہاں ہمارا گھر بنا دو. عجیب اتفاق ہے کہ چند لوگ خیموں میں آ کے بس گئے تھے، مگر گھر کی تعمیر شروع ہو گئی تھی. یہ کعبہ جسے آج دیکھنے کے لیے حسرت سے لوگ دوڑے جاتے ہیں، یہ بے آباد جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محنت سے تیار کیا ہوا گھر ہے. عجیب اتفاق ہے کہ کہا کہ گھر بنا دو، اور قرآن خود ذکر کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن یاد کیجئے جب اس کی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے. یہ صحرا تھا، یہاں آبادی بہت کم تھی، لیکن حکم کی تعمیل میں وہ گھر بنا رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. فرمایا وہ دن یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. کیا منظر ہوگا؟ کوئی لوگوں کو اکٹھا کیا، کوئی بنانے والے کو بلایا، کوئی کاریگر ڈھونڈ کے لائے. قدرت کہتی ہے نہیں، کچھ نہیں کیا،
خود ہی دیوار اٹھانے لگ گئے، خود ہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت، ابراہیم علیہ السلام خود ہی اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل، اور دوسرا جو وجود وہاں تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ ایک بوڑھا باپ ہے جو زندگی کی 100 بہاروں سے زیادہ دیکھ چکا ہے، اور ایک وہ ہے جو جوانی چڑھ رہا ہے، دو ہیں۔ اللہ اللہ، ذرا سوچئے تو صحیح کہ صحرا میں گھر بن رہا ہے اور بنانے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی آزمائشوں سے گزر کے آئے تھے، قدم قدم پر امتحان ہوا تھا، بتا رہے تھے کہ میں اب اللہ کے قریب ہوں، میرا امتحان بار بار ہو رہا ہے۔ بچپن سے امتحان شروع ہوا اور کعبہ کی تعمیر تک امتحان ہی ہوتا چلا گیا، لیکن میرے دوستو صبر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا، ایک دعا نہیں مانگی، ایک ہاتھ اٹھا کے چیخے نہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ میری زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے کہ کوئی قدم بھی اٹھاتا ہوں تو مشکلات سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، کون سی آزمائش ہے جس سے میں گزرا نہیں ہوں، کون سا امتحان ہے جو تو نے نہیں لیا، اب بھی کرم کر دے۔ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ چیخیں ہوں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہوں، جو حکم ملتا رہا کرتے چلے گئے، صبر و رضا سے کرتے گئے۔ ایک استقلال کا پہاڑ تھا جو دنیا نے دیکھا، ایک پختہ ارادے کا وجود تھا جو اس کائنات میں اپنی پختگی منوا رہا تھا، اپنی عظمت کا شاہکار دکھا رہا تھا۔ جو حکم ملا کر دیا، حکم ظاہر میں مشکل کا ملا وہ بھی کر دیا، حکم وہ ملا جو انسان کرنے کے سے گھبراتا ہے وہ بھی کر دیا۔ جب اتنی امتحان سے گزرے اور ثابت کر دیا کہ میں معصوم ہوں، میرے دامن پہ کوئی گناہ کا داغ نہیں ہے، میں معصومیت کی یہ 100 سال کی زندگی گزار کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر طریق سے مجھے آزما لیا ہے، میں صبر و رضا کا پیکر بن کے نکلا ہوں، کہیں گھبراہٹ، کہیں گڑگڑاہٹ، کہیں شکوہ شکایت نہیں کی ہے، جو کہا کر دیا، جو حکم ملا تعمیل کر دی۔ اب قدرت کہہ رہی ہے کہ اتنے امتحان لے لیے، اب تو پاکیزگی کی اس انتہا پہ پہنچ گیا ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اب معصومیت ثابت کر دی ہے تم نے، 100 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ معصومیت کا نشان بن گیا ہے، تو حق رکھتا ہے کہ میرا گھر بنائے، تیرا ہی کام ہے کہ یہ گھر جو عظمتوں والا بنے گا، جہاں گناہ مٹیں گے، جہاں گناہ گار آئیں گے تو معصومیت کا لبادہ اوڑھ کے جائیں گے، یہ ایک معصوم کے ہاتھ سے ہی بننا چاہیے۔ ایک معصوم وہ ہے جس نے ثابت کر دیا ہے اپنی معصومیت کو۔ تاریخ انبیاء پڑھ لیجئے، ایک واقعہ ایسا نہیں، ایک دن ایسا نہیں جب شکوہ کیا، ایک لمحہ نہیں آیا کہ یا اللہ ابھی امتحان لیا تھا پھر امتحان،
ابھی ایک آزمائش سے گزرا تھا، پھر آزمائش نہیں، جو حکم ملا کرتے چلے گئے، خوش دلی سے کیا، رضامندی سے کیا، صبر و استقلال سے کیا۔ ایک وہ ہے جس کی معصومیت گردش زمانہ نے ثابت کر دی ہے، جس کی معصومیت پر تاریخ کا پیرا لگ گیا ہے، اور ایک وہ ہے جو ابھی معصومیت کی دہلیز پہ کھڑا ہے، جو ابھی گناہ کے زمرے میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی وہ زندگی گزار رہا ہے جو معصومیت کی زندگی ہوتی ہے۔ دنیا میں معصوم دو ہی طرح کے ہیں، یا تو ثابت کر دے کہ میں معصوم ہوں، یا اس عمر میں ہو جو معصومیت کی عمر ہوتی ہے۔ قدرت نے کہا دو ہی معصومیت کے پیمانے ہیں دنیا میں، ان دونوں پہ پورے اتر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو معصومیت کما کے بھی لائے ہیں اور معصومیت کی دہلیز پہ بھی کھڑے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے بڑھ کر پاکیزگی کہاں آ سکتی تھی؟ فرمایا تم ہی حق رکھتے ہو کہ میرا گھر بناؤ۔ لوگ بنائیں گے تو اپنے گھر بنائیں گے، لیکن معصومیت کے ہاتھوں سے جو گھر بنے گا وہ آپ کا نہیں ہوگا، میرا ہوگا۔ بیت اللہ بنے گا، اللہ کا گھر بنے گا۔ قدرت نے کہا کہ میرا گھر بنانے کے لیے میں نے تمہیں آزما لیا ہے، میں نے امتحان لے لیا ہے، آؤ دونوں معصومیت کٹھی ہو جائیں، ایک تعمیر کا کام کرے، ایک مزدور کا کام کرے۔ کتنا بڑا مبارک گھر ہے جس کی مزدوری حضرت اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، کتنا بڑا ہے مقام ہے جس کی معصومیت جس کے بنیاد میں رکھی گئی ہے۔ فرمایا قرآن نے نام لے کے بتا دیا کہ لوگوں کوئی تیسرا نہیں تھا، کوئی انسان اور نہیں تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، دو ہی تھے۔ یہ کعبہ انہی کی بنیاد ہے، یہ انہی کی تعمیر ہے، اس لیے پاکیزہ ہے کہ اس کو ہم نے پاکیزہ ہاتھوں سے بنایا ہے، پاکیزہ ہاتھ اس پہ لگے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ذرا چشمے تصور میں دیکھیے تو صحیح، کیا منظر ہوگا جب کوئی تیسرا نہیں ہوگا، دو باپ بیٹا، ایک بڑھاپے میں ہے، ایک ابھی جوانی چڑھ رہا ہے، وہ پتھر لا رہا ہے، وہ لگا رہا ہے، اور ایک گھر بنا دیا ہے۔ یہ گھر دنیا کا سب سے قیمتی گھر بنا ہے۔ ارے ایک نماز 1,00,000 کا اجر پاتی ہے۔ کیوں؟ کہ معصومیت کا پیکر ہے۔ یہ بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ حدیث میں آتا ہے وہ پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے اور وہ پتھر رکھتے جاتے تھے، کوئی پیمانہ پاس نہیں ہے، کوئی فیتا نہیں پکڑا ہوگا کہ اتنا بڑھانا ہے اتنا نہیں بنانا ہے۔ پڑھ لیجئے بیت اللہ کی تاریخ، چاروں دیواریں برابر نہیں تھی، کوئی 32 فٹ لمبی ہے تو کوئی 32.5 فٹ، یعنی پتھر تراشنے کا بھی کوئی کام نہیں ہے، جیسا پتھر ملا راگے رکھ دیا۔ کس قدر سادگی تھی، کس قدر خلوص تھا کہ پتھر رکھ گئے، چھت نہیں ڈالی۔ جب پہلا تیار ہوا تو چھت بھی نہیں تھی، 4 دیواری کر دی۔
قدرت کو وہ چار دیواری اتنی پسند آئی کہ کہا کہ کائنات کا انسان کہیں بستا ہو اس کا دل کھچا ہوا ادھر ہی آئے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا لیا تو رب کہا ہے یا اے رب اسے قبول کر لے، ہم نے محنت کر کے بنا دیا ہے، اب قبولیت تو نے کرنی ہے، اسے قبول کر لے اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے۔ کتنی بڑی دعا مانگی کہ لوگ جہاں بھی ہوں ان کے دل میں تڑپ رہے کہ جانا ہے، ایک خواہش رہے جانے کی، سب کو ملا۔ یہ دوڑے ہیں الا کل دامرین، قرآن کہتا ہے سواری چھوٹی ہو یا بڑی ہو لوگ آئیں گے، سواری نہ ملے بھی تب پیدل آئیں گے۔ کتنے صوفیاء کرام ہیں جو پیدل گئے؟ تو کہا لوگ آئیں گے، نہ راستے کی مشکلات دیکھیں گے، نہ راستے کی گرمی کا خیال آئے گا، نہ یہ خیال آئے گا کہ پانی ملے گا یا نہیں ملے گا، کہیں صحرا کی نظر ہی نہ ہو جائیں، لیکن آئیں گے لوگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ لوگوں کے دل کا جھکاؤ کر دے اس کی طرف، جھک جائیں دل اس کی طرف۔ اللہ اللہ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، یا اللہ ہم دونوں ہی ہیں، دونوں کو اپنا مسلمان بنا لے۔ کیا مقام تھا، تصریح کا کسی کا ہے کہ ہم دو ہی ہیں، اپنا فرما بردار بنا لے، اور تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، ہم ہی ہیں، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ قرآن پکار اٹھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تھے سماکم مسلمین، جنہوں نے سب سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ یہ مسلمان کا لفظ ہی ان سے شروع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ تسلیم و رضا کا پیکر بنا دے، جھکنے والا بنا دے۔ فرمایا یہ پہلے ہیں جنہوں نے اس مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور قدرت نے قبول کر لیا تھا۔ اتنا قبول کیا، قدرت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قدرت پکار اٹھی قرآن مجید میں کہ یاد رکھو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ارے وہ ہمارے دوست ہی نہیں تھے، ہم نے انہیں دوست بنا لیا تھا۔ سوچئے کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے کہ وہ خود دعویٰ نہیں کرتے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، قدرت کہہ رہی ہے یہ میرے دوست ہیں، قدرت پکار رہی ہے، فرمایا اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ مقام بلند کس کو ملتا ہے، یہ شرف کس کو ملتا ہے؟ قربانیوں کا ثمر ہے، محنت کا نتیجہ ہے۔ قدرت کہہ رہی یہ میرے ہیں، انہیں میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ فرمایا یا اللہ ہمیں مسلمان بنا لے، ہمیں فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے ایک امت پیدا کر دے۔ ہماری نسل جب آگے چلے تو ایک امت آئے جو امت فرما بردار ہو، جو تیری اطاعت کرنے والی امت ہو۔ اور بڑی دعا مانگ لی، ساری زندگی کے بعد دعا مانگی ہے کہ مسلمان بنا دے، امت مسلمہ کا بانی بنا دے۔ اور کیا مانگا؟ ان میں ایک رسول پیدا کرتے ہیں، ان میں ایک رسول پیدا کر دے جو تیرا محبوب ہو۔ یقین کیجئے دوستو، جب یہ پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 100 برس سے زیادہ زندگی کی محنت کا اجر کیا مانگا، نتیجہ کیا مانگا ہے؟ نتیجہ اتنا ہی مانگا ہے کہ یا اللہ میری نسبت اس رسول سے ہو جائے۔
میری اولاد سے آئے تاکہ میں ان کا دادا کہلاؤں۔ یہ پوری زندگی کا حاصل یہ دعا ہے، پوری زندگی کا نتیجہ یہ دعا ہے کہ مجھے ان میں میری اولاد سے آئے، وہ آئے جنہیں آنا مقصود ہے، جنہیں بنانا مقصود ہے، جو سب کچھ تیری کائنات کا باعث بن کے آئیں گے، وہ میرے ہوں۔ جب تاریخ انسانی لکھی جائے تو میں ان کے آباء و اجداد میں شامل ہو جاؤں۔ ایک نسبت مانگی ہے ساری محنت کے بعد۔ میرے دوستو سر جھکا کے سوچئے، ساری محنت کے بعد نسبت مانگ رہے ہیں، تمہیں تو نسبت ویسے ہی مل گئی ہے، تمہیں تو ویسے ہی نسبت مل گئی۔ کہا میری امت ہے، میرے ہیں یہ۔ صحابہ کرام کو کہا اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے، میرے صحابہ کا نام لیتے ہوئے خوف کھانا، احترام سے نام لینا۔ من ابغضہم ابغضنی، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ ومن احبہم احبنی، اور جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ یہ میرے ہیں، میں نے بتا دیا ہے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ گناہگار ہیں، بہت بڑے بڑے ظلم کر کے آئے ہیں، بڑے بڑے گناہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن میں نے سارے گناہ ڈھانپ لیے ہیں کہ میرے دامن میں آ گئے۔ سوچئے تو صحیح کیا تھا، کیا کرم کیا ہے اس امت پر کہ کہا میری ہے، میں شفاعت کروں گا، میں ان کا نگران بن کے رہوں گا۔ میرے دوستو انبیاء تو سینکڑوں سال کی محنت کے بعد یہ تعلق مانگتے رہے ہیں، ہمیں قدرت نے تحفے میں دے دیا ہے، تحفے میں تعلق دے دیا ہے۔ قدر کرو اس تعلق کی، عزت کرو اس تعلق کی، اس تعلق کے کبھی انحراف نہ کرو، وہی کرو جو وہ کہتے ہیں، وہی کرو جن کا وہ حکم دیتے ہیں۔ کہو ہمارے ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ فخر ہے امت مسلمہ کو کہ ہمارے نبی سب سے بڑے نبی ہیں۔ قرآن کہتا نبی ہم نے بھیجے ہیں بہت، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کچھ ایسے بھی تھے جن سے ہم نے باتیں کی ہیں، وہ بھی نبی تھے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے درجات بے تحاشا بلند کر دیے ہیں، بتا دیا ہے یہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ شعر تو ہم نے حضرت صدیق اکبر کا تو بار بار سنے، علامہ اقبال نے کہا ہے، اس میں ایک شعر پڑھا نہیں جاتا، وہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب مال لے کے آئے تھے، علامہ کہتا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، نبوت کا ساتھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوا، عشق و محبت کی بنیاد رکھنے والا آیا، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا چریست، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار، دنیا کی جو معتبر چیز تھی سب لا کے قدموں پہ رکھ دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، حضور نے فرمایا ابو بکر بچوں کا بھی خیال کرو، سب کچھ لے آئے ہو، بچے کیسے زندگی گزاریں گے؟ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا پاسدار، کیا کہا؟
علامہ نے 2 شعر کہے اس پر، ساری زندگی کا حاصل کہہ دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ، اے تجھ سے دیدائے انجم فروغیر، یا رسول اللہ یہ چاند کی روشنی اور تاروں کی روشنی تو آپ کا صدقہ ہے. آپ کے صدقے سے تارے چمکتے ہیں، چاند چمکتا ہے، سب کچھ تو آپ کا صدقہ ہے. اے دیدائے مہو انجم فرو، اے تجھ سے دیدائے انجم فروغ گیر، ہے تیری ذات باعث تکوین کائنات. آپ کی ذات ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے. کائنات کی کا خمیر یہ آپ کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ قربانیاں لوگ جانتے تھے، کہتے تھے، محبت کرتے تھے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ صحابہ کرام کی نسبت کوئی ہے کسی سے؟ فرمایا میرا ابو بکر میرے خلیل کی طرح ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے پیروکاروں میں سے ہے. فرمایا میرا عمر موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہے. صحابہ کو نسبت دی کہ یہ مقام ہے. میرے دوستوں مل گیا مقام. ایک کلمہ پڑھا، سارے گناہ دھل گئے، ساری خطائیں معاف ہو گئیں. یہی ہے نا، ایک سچے دل سے کلمہ پڑھنا سب کچھ مٹا دیتا ہے. جنہوں نے زندگی بھر کلمہ پڑھا ہے، جو زندگی بھر کہتے رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہے، فرمایا یا اللہ اس کا طواف کرنے کی ہمت دے دے، یہاں اعتکاف کرنے کی رونق دے دے. جو مانگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. مانگا ہے انہوں نے، اپنے رب سے مانگا ہے، اور فرمایا ایک نبی پیدا کر دے. اللہ اللہ، کتنی دور بین نظر تھی، کتنی نظر کی وسعت تھی کہ 8000 سال پہلے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری نسل سے ایک نبی پیدا کر دے. یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، جو تیری کتاب پڑھ کے انہیں سنائے. کتاب تو کتاب ہے، عظمت پڑھنے والے سے بنے گی، پڑھنے والے سے عظمت بنے گی. زبان پہ آئے گا ان کے تو رونق بن جائے گی. صوفیہ کرام کہتے ہیں جب بھی قرآن پڑھو تو یہ نہ پڑھو کہ یہ لکھی ہوئی آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی نقل کر رہا ہوں، میں ان کی کہے کہ کر رہا ہوں. ان کی زبان مبارک سے نکلے تھے یہ کلمات. یہ کلمات بولتے ہوئے نہیں آئے ہیں، یہ کلمات لکھے ہوئے نہیں آئے ہیں. انہوں نے کہتا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین لے کے آپ کے دل پر آئے تھے. دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن رکھا گیا تھا اور وہاں سے زبان پہ آیا تھا. معلوم ہوا قرآن دل پہ ہی رکھا جائے تو تبھی بات بنتی ہے. زبان تو بات کا مر رہا ہے، پہلے دل پہ آنا چاہیے، دل پہ اترنا چاہیے. علامہ نے کہا تھا، نے کئی دفعہ شعر پڑھا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کتاب کا نزول جب تک دل پہ نہیں ہوگا، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. 2 تفسیروں کا حوالہ دیا.
امام رازی کی تفسیر کبیر کا 9 جلد کی تفسیر ہے، بہت بڑی تفسیر ہے، منطق اور فلسفہ سے بری ہوئی تفسیر ہے۔ عالم بنتے ہیں اس تفسیر کو پڑھ کے، اس کا حوالہ دیا۔ اور دوسرا کشاف کا حوالہ دیا، علامہ زمخشری کی تفسیر ہے، یہ عربی لغت کے حوالے سے ہے کہ قرآن مجید لغت عربی کا کیسے شاہکار بنا، ایک معنی کے اعتبار سے ہے، ایک لفظوں کے اعتبار سے ہے۔ کہا لفظ پڑھ لو قرآن کے یا معنی پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک قرآن زبان سے پہلے دل پہ نہیں اترے گا۔ دل پہ آئے گا تو پھر انقلاب آئے گا، دنیا کا سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ تو گزارش کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وَاجْعَلْ فِيهِمْ رَسُولًا، یا اللہ اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول پیدا کر۔ جس امت کی میں نے دعا مانگی ہے کہ میری اولاد سے مسلمان امت آئے، اس میں سے رسول پیدا کرتے۔ علامہ سیوطی علیہ السلام بڑا نکتہ نکالتے ہیں یہاں، وہ کہتے ہیں یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل سے آئے تھے وہ ساری امت مسلمان تھی، مسلمان تھے۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نسل ہے ساری مسلمان ہے۔ یہ ہونے تقلبک فی الساجدین، قرآن کہتا ہے آپ کی روح کو پھیرتے لائے ہیں، نسل در نسل لائے ہیں، اور جو بھی نسل آئی ہے سجدہ کرنے والی ہی آئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہمیں غلط فہمیاں ہو گئی ہیں کہ ان کے باپ مسلمان تھے یا نہیں تھے، ماں مسلمان نہیں تھی۔ بہت بڑی جسارت ہے جب یہ کہا جاتا ہے۔ وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، قدموں کے ساتھ کھڑے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، اس ماں کے بارے میں یہ کہا جائے، حیرت ہوتی ہے۔ ارے جس جگہ پہ انہوں نے پاؤں رکھ دیا ہے، صحابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے گھر آئیے۔ آپ نے کیا کام ہے؟ کہا جی بس 1 منٹ کے لیے آ جائیے۔ آپ چلے گئے، ایک تھڑا سا بنایا ہوا تھا، فرمایا یا رسول اللہ یہاں 2 نفل پڑھ دیں۔ کہا کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ کہا جی کبھی کبھی کمزوری کے باعث مسجد نبوی میں جا نہیں سکتا، یہاں آپ کے قدموں پہ پڑھ لیا کروں گا۔ صحابی کا ایمان دیکھیے کہ 1 قدم لگا جائیں گے تو میرے لیے مسجد بن جائے گی۔ اور جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، ارے شک ہے کوئی ان پر؟ کوئی ذہن مانتا ہے؟ قدرت تو انہیں رکھتی وہاں سے اعلیٰ جگہ پر ہے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے، حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ خوبصورت بہت تھے، کہتے ہیں سارے بھائیوں سے خوبصورت تھے، جوان بھی تھے خوبصورت بھی تھے۔ جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو عورتیں دیکھتی تھیں کہ یہ جوان گزر رہا ہے۔ ایک بے باک قسم کی عورت تھی، وہ دروازے پہ کھڑی تھی، گزرے تو اس نے چادر پکڑ لی، روایت آتی ہے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی عبداللہ جوان ہو،
جوانی تیرے پہ آئی بہت بڑی آئی ہے، جوان میں بھی ہوں، آؤ جوانی کے مزے لوٹیں، آ جاؤ اندر۔ ہاتھ جھٹک دیا، زور سے ہاتھ مار کے دامن چھڑا لیا، فرمایا مجھ سے اس قسم کی مطالبہ کرتی ہو، یہ شریفوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ، سمجھتا ہوں میں بدتر موت سے فعل حرام ہے، میں تو موت سے بدتر سمجھتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ پاک دامنی کا لگاتار سایہ تھا اس خاندان پر، پاک دامن تھے، پاک رہے، اس لیے تو پاکیزہ نبی تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا خاندان کیا آیا ہے، جانتے تو تھے؟ آپ نے فرمایا میں قریش خاندان سے ہوں۔ کہا جی کون ہیں؟ آپ نے 22 پشتیں گن دیں، حدیث پڑھ لیجئے۔ فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، وہ ہاشم کے بیٹے ہیں، وہ عبد مناف کے بیٹے ہیں، یوں گننا شروع کر دیا۔ ماد بن عدنان تک چلے گئے۔ قبیلہ ماد، شمالی عرب کے عربوں کو ماد قبیلہ کہتے ہیں آج بھی، یہ قبیلہ ماد کی اولاد ہے۔ ماد تک گئے اور ٹھہر گئے۔ فرمایا سننے والوں جانتے ہو عدنان کون تھے؟ کہا فرمایا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ خاندان گن کے بتا دیا۔ ارے شک ہے اس خاندان پر، ان کی عظمتوں پہ شک ہے، ایک ایک کا نام گنا ہے۔ حضرت قصی بن کلاب حضور کے 5ویں پشت میں دادا ہیں، یہ ہیں جن کو قریش کا لقب ملا ہے۔ اہل یمن میں مد قبیلہ کہلاتا تھا، قریش ان کی وجہ سے کہلایا۔ یہ بانی ہیں قریش کے لفظ کے۔ انتقال ہونے لگا، آخری وقت آ گیا، 4 بیٹے تھے، چاروں کو بلایا، پاس بٹھا لیا، کہا بیٹا جا رہا ہوں لیکن نصیحت کر کے جا رہا ہوں، میری بات بھولنا نہیں، حفاظت کرنا ہے اپنے استقلال کی، حفاظت کرنا ہے اپنی پاک دامنی کی، کیونکہ تجھے خبر نہیں ہے کہ اس میں سے آخری نبی تشریف لائیں گے۔ 5 پشت پہلے کہہ رہے کہ آنا ہے انہوں نے، ان کی عظمت کی خاطر اپنے دامن کو بچا کے رکھنا۔ بیٹا کسی سے حسد نہ کرنا، ایاکم والحسود فإن الحسود لا یسود۔ اللہ اللہ کیا جملہ ہے! فرمایا بیٹو حسد سے بچ کے رہنا، کیونکہ حسد کرنے والا کبھی بڑا نہیں بنتا، وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ حسد کرنا کا مقصد ہے کسی کو بڑا سمجھتا ہے تو حسد کرتا ہے نا، چھوٹے پہ کون حسد کرتا ہے؟ فرمایا غیر شعوری طور پہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس لیے حسد نہ کرنا۔ یہ حضرت قصی بن کلاب کے جملے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد نبوی میں بیٹھ کے جب حدیث پڑھی تو یہی جملہ پڑھا۔ یہ حدیث کا جملہ بھی ہے۔ سوچئے دادا حدیث بول رہے تھے، یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نکلا کہ حسد نہ کرنا، کسی پہ حسد نہ کرنا، جس کو جو کچھ رب نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرنا۔ تمہیں تھوڑا دیا ہے، صوفیہ کرام کہتے ہیں تھوڑا دیا ہے تو شکر کرو کہ آزمائش زیادہ نہیں ڈالی ہے، جتنا زیادہ دیتا اتنا امتحان بھی زیادہ دیتا ہے، بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔
اب بچہ ہو گئے امتحان سے، شکر کیا کرو جو دیتا ہے، شکر کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ تھا خاندان، یہ تھی عظمت جو چل کے آئی ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہیں۔ اللہ اللہ۔ مکے کے سردار تھے۔ حتیم دیکھا ہے جو حاجی گئے ہیں، حتیم میں ان کا تخت لگتا تھا اور مکے کے جھگڑوں کے فیصلے کرتے تھے۔ لوگ اپنے مسائل لے کے آتے تھے، وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے۔ اونچا تخت تھا، روایت ہے کہ اونچا تخت تھا، سیڑھی چڑھ کے اوپر جانا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ تخت پہ بیٹھے فیصلہ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، آئے اور آ کر سیدھے سیڑھی پہ چڑھنے لگے۔ ابو جہل نے پاؤں پکڑ لیا کہ بیٹا یہ سردار کا تخت ہے، بچے نہیں چڑھتے۔ بات تو اس کی سادی تھی کہ سرداروں پر بیٹھے ہیں، تم کیوں جا رہے ہو؟ پاؤں پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ پاؤں پکڑ لیے، تخت چھوڑ کے بھاگ کے آئے اور حضور کو پکڑ لیا۔ فرمایا ابو الحکم اسے روکو نہیں، یہ تخت اسی کا صدقہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ تخت اسی کا ہے، ہم تو نیابت کر رہے ہیں۔ کس کو خبر نہیں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر گئے تھے، سب کو خبر تھی کہ انہیں آنا ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک بات کہہ کے اجازت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے نا، بڑی شان سے آئے تھے۔ کل ہی ایک مولانا کا فون آیا کہ حضور کیا 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے؟ جھگڑے آج کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا وہ نبی نہیں تھے تو نبی کون تھا؟ وہ تو کہتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا، آپ جب آدم علیہ السلام ابھی بنے بھی نہیں تھے۔ میں تو نبی تھا، اعلان نبوت بعد میں کیا ہے۔ جب جبریل آئے ہیں تو آپ کو خبر تھی کہ کون آیا ہے، آپ کو خبر تھی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا اقرا کہا تھا، یہ کہا تھا تو آپ نے کہا تھا مان آبکاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ کہتے جی کہتے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میرے دوستو عربی زبان کا ہی لحاظ کر رہا ہوں، قاری سیگا فاعل ہے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ میں کہہ دوں ما انا بقائم، میں کھڑا نہیں ہوں، تو کیا معنی ہے کہ میں کھڑا ہو نہیں سکتا؟ کہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ پڑھنا جانتا نہیں ہوں، کہا میں پڑھتا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا نہیں، پھر کہا نہیں۔ اس نے کہا اقرا برب اسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ نے پڑھنا ہی، یہ کون سکھا گیا تھا؟ وہ تو کہتے مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ پھر کس نے سکھا دیا تھا؟ جبریل نے سکھا دیا تھا۔ کیا مانیں گے کہ جبریل استاد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے وہ تو خادم تھے۔ سوچئے کیا مسائل ہیں جو پیدا کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پہچانتے تھے کہ قرآن کب شروع ہوگا تب پڑھوں گا، یہ پہلے کہہ رہا ہے۔ وہ 3 دفعہ اقرا قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں اقرا بسم ربک الذی خلق ہی ہے۔ جو قرآن تھا رسول اللہ نے پڑھ لیا، معلوم ہوتا ہے انہیں خبر تھی قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے قوم کو؟ کل لمبی چوڑی بحث کی حساب سے
یہ چیلنج کر دیا ہے کہ پہلے ولی تھے پھر نبی بنے، پھر اس کے بعد کیا بننا تھا؟ میرے دوستو، ولایت تو ان کے قدموں سے ملتی ہے، قدموں سے ملتی ہے۔ وہ سب کچھ تھے پہلے، کائنات کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ نبی تھے۔ نبی سے فرماتے ہیں پوری کائنات میں سب سے پہلے رب نے مجھے پیدا کیا تھا، وَكُلُّ خَلَائِقَ مِن نُورِ، پھر میرے نور سے ساری مخلوق بنائی تھی۔ مصدر ہیں کائنات کے، وہ منبع ہیں کائنات کی تخلیق کے۔ نہ بھٹکو میرے دوستو۔ میں نے بحث نہیں کی ان سے، میں نے کہا اتنی بتاؤ کہ آج آپ کہہ رہے ہیں آج سے پہلے کسی نے یہ کہا؟ امام بخاری، امام مسلم، محدثین میں سے کسی نے کہا؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل نے کس نے کہا؟ ارے داتا گنج بخش نے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے کہا۔ کسی کا قول تو نقل کرو کہ انہوں نے کہا تھا۔ یہ آج الہام ہو گیا، کیا ہو گیا اس قوم کو؟ نت نئے فتنے پیدا کر رہی ہیں اور اپنے نبی کے نام پہ۔ عظمت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری عظمتیں ان پہ نثار ہیں۔ جو کچھ بنتا ہے ان کے قدموں کی خیرات سے بنتا ہے۔ ابھی میں نے اقبال کا شعر پڑھا، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغی، یا رسول اللہ آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کی وجہ سے چاند اور تاروں کی آنکھوں میں روشنی آئی ہے۔ یہ روشنی آ جائی ہے، پہلے نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بھٹکیے نہ میرے دوستو۔ صحابہ اکرام کے سامنے سر جھکائیے، اہل بیت اکرام کے سامنے سر جھکائیے، لیکن شریعت کے مطابق۔ آخری جملہ کہتا ہوں مجدد الثانی کا علیہ الرحمہ، بہت بڑے مجدد سے، فرمایا صوفی کتنا بڑا ہو، عالم کتنا بڑا ہو، اگر میرے رسول کے مطابق بات نہیں کر رہا تو کوئی بڑائی نہیں۔ بڑائی میرے رسول میں ہے، جو ان کی بات کرتا ہے وہی بڑا ہے۔ فرمایا پیر بھی ہو اور رسول اللہ کے خلاف بات کرے تو ماننے سے انکار کر دو۔ کیوں؟ کہ شریعت میرے رسول کی ہے، جس طرح آپ پر فرض ہے پیر پر بھی فرض ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے، گمراہی کا راستے کھل رہے ہیں، اللہ ان گمراہیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا